مقدس لاشیں۔ سورۃ الکہف سے یہ واقعہ نوٹ کیا گیا ہے۔ عید کا دن تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ آفس کے رہنے والے اس دن بتوں کا میلہ منعقد کرتے تھے اور اس عبادت میں وہ اپنے ان پتھر کے معبودوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایسے میں ایک امیر گھرانے کا نوجوان جسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ اس ہنگامہ اور شور کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی قوم کی اس جہالت پر خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ اسے ان بتوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ اس جلوس سے دور ہوتا چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب تھا اور ابتر ہو گیا تھا۔ وہ لوگ بت پرستی کرنے لگے تھے اور دوسروں لوگوں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرتے۔ ان کا بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بتوں کی عبادت کرنے سے انکار کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ یہ نوجوان بھی دقیانوس بادشاہ کی رعایا میں سے ایک معزز خاندان سے تھا۔ وہ نوجوان ان بتوں سے سخت بیزار تھا۔ وہ چلتا ہوا ایک درخت کے سائے تلے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ ابھی اسے اس درخت کے سائے تلے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بتوں کی عبادت اور خدائی سے نفرت کرنے والا ایک اور نوجوان اس طرف آ نکلا، پھر تیسرا، چوتھا۔ اس طرح نوجوانوں اس جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ یہ سب نوجوان بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، یہ بت خدا نہیں ہو سکتے، یہ تو پتھر کے بے جان ٹکڑے ہیں۔ دوسرے نوجوان نے کہا، ہمیں اپنے ایمان کو اپنے سینوں میں چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اگر بادشاہ کو اس کی خبر ہو گئی تو بہت برا ہوگا، وہ ہم سب کو قتل کروا دے گا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا، میں نے ایک بات سنی ہے، اگر وہ بات سچی ہے تو ہمارے لیے بڑے خطرات کی بات ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو۔ اس کے ساتھیوں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اس نے سرگوشیانہ لہجے میں جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ بادشاہ کو ہمارے ایمان کی خبر ہو گئی ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں بتوں سے سخت نفرت ہے۔ یہ سن کر اس کے دوسرے ساتھی نے کہا، میں یہ خبر بہت پہلے سن چکا ہوں، لیکن میں تو اسے افواہ ہی سمجھتا رہا۔ اب تمہاری اس بات سے سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ ہمارے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ ہمیں سخت سزا دے گا، لیکن ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے، اس کے ہر ظلم کو برداشت کریں گے، لیکن ان کے بتوں کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ جب یہ پوجا کرتے، ہم اللہ کی عبادت ہرگز نہیں چھوڑیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس کے بعد وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ خبر سچ تھی۔ دوسرے دن ان سب کو پکڑ پکڑ کر گھروں سے لایا گیا اور ان کے خاندانوں کی آنکھوں کے سامنے انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بولا، تم لوگوں نے اپنے دین کو چھپانے کی کوشش تو بہت کی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں خبر ہو گئی۔ تم آج تک جو کچھ بھی چھپ کر کرتے رہے ہو، میں اس سب باتوں سے واقف ہوں۔ میں تمہاری فوری طور پر سزا نہیں دیتا، تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ تم خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لو، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اگر تم توبہ کر لو اور میرے دین کی طرف لوٹ آؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ میں تم سب کی گردنیں اڑا کر رکھ دوں گا، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ نے ان بندوں کو بڑا حوصلہ دیا تھا۔ وہ بادشاہ سے بالکل نہ ڈرے اور بولے، اے بادشاہ، ہم نے اس دین کو بہت سوچ سمجھ کر قبول کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی اور
ہم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی منزل تک آ گئے۔ خدا ایک ہی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ بادشاہ طیش میں آ کر بولا، تم لوگ میرے دربار سے نکل جاؤ، کل میں تمہارے متعلق فیصلہ سناؤں گا۔ وہ بادشاہ کے دربار سے نکل کر مشورہ کرنے لگے، اب کیا کیا جائے؟ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کافروں سے مقابلہ کر سکیں۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت اور اپنی جان کی امان کے لیے سامنے والی پہاڑی میں موجود غار میں پناہ لے لیں۔ ہم اس تنگ و تاریک غار میں بیٹھ کر اپنے خدا کی عبادت کریں گے۔ اب انہوں نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی، زادِ راہ لیا اور فوراً شہر کو خیر آباد کہہ دیا۔ چلتے چلتے ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور کسی نے اسے نہ روکا، شاید کہیں یہ کام آ جائے اور ہماری رکھوالی کرے۔ آخر وہ پہاڑ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ان کے پاس کھانا بھی تھا اور پینے کے لیے پانی بھی۔ وہ غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے، تھوڑا سا کھانا کھایا اور پانی پیا، باقی سفر کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ وہ بہت تھک چکے تھے۔ اس پہاڑی سفر نے ان کے جسم کو چور چور کر دیا تھا۔ ان کا جسم بوجھل ہو گیا۔ وہ لیٹ گئے کہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ سفر کریں گے۔ لپٹتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی اور ایک لمحے میں وہ گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ دوسرے دن جب وہ دربار میں حاضر نہ ہوئے تو بادشاہ دقیانوس نے انہیں تلاش کروایا مگر وہ کہیں نہ ملے۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ سب غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور اس نے حکم دیا غار کو ایک بڑی دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں رہ کر مر جائیں اور وہیں غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ بادشاہ دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کنندہ کر کے تانبے کے ایک صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور پھر اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ وہ نوجوان اسی طرح اس غار میں سوتے رہے۔ دن اور رات گزرنے لگے، پھر سالوں پر سال گزرتے چلے گئے مگر یہ نوجوان اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ نیند کی وجہ سے ان کے کانوں پر کوئی آواز نہ پڑتی تھی، بجلیاں کڑکی لیکن ان کی آنکھ نہ کھلی۔ سورج طلوع ہوتا تو اس کی روشنی غار کے دہانے تک پہنچ جاتی اور ان کے جسموں کو حرارت اور گرمی ملتی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کی حفاظت فرمانا چاہتا تھا۔ اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو دیکھتا کہ قدرت خود ان کے پہلو بدل رہی تھی، کبھی وہ دائیں کی کروٹ لیتے اور کبھی بائیں پہلو پر۔ انہیں سوتے ہوئے 309 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ بیدروس تخت نشین ہوا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ پھر اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ غم و رنج میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا، اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اس دوران اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا۔
اس نے وہ دیوار گرا دی۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر خوف اور ہیبت طاری ہو گئی اور وہ گھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس لمبی نیند سے بیدار ہو گئے۔ انہیں بھوک ستانے لگی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، پھر نماز ادا کی، پھر انہیں بھوک بہت ستانے لگی تھی۔ تھکاوٹ سے ان کا جسم چور، اور پھر ان میں سے ایک بولا، لگتا ہے ہم بہت دیر تک سوئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہم زیادہ سے زیادہ ایک دن سوئے ہوں گے، بھوک اور تھکاوٹ سے تو یہی لگتا ہے۔ تیسرے نے بات کی، لیکن اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا، جب ہم لیٹے تھے اس وقت صبح کا اجالا پھیل رہا تھا اور اب سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ ہم پورا دن نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، اس لیے تو سخت بھوک لگی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ کوئی جا کر شہر سے کھانا لے آئے، لیکن چھپ چھپا کر جائے، کہیں بادشاہ کو خبر نہ ہو جائے۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان کھانا لینے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سب کچھ بدلا بدلا محسوس ہو رہا ہے، ہر جگہ بڑے بڑے محلات تھے۔ اسے شہر میں کوئی بھی شناسا چہرہ دکھائی نہ دیا۔ وہ ایک نان بائی کی دکان پر پہنچا۔ اس نے روٹی لی اور جیب سے کچھ سکے نکال کر نان بائی کو دیے۔ نان بائی نے غور سے سکے دیکھے، یہ 300 سال پرانے سکے تھے۔ اس نے اجنبی پر ایک نظر ڈالی، اسے شک گزرا کہ اس نے کوئی خزانہ لوٹا ہے۔ یہ دیکھ کر نان بائی نے شور مچا دیا، چور 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 کہنے لگا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا۔ نوجوان نے کہا، میرے بھائیو، میں چور نہیں ہوں، یہ سکے کل میں نے ایک شخص سے کاروبار کے لیے لیے ہیں، ابھی صرف ایک ہی دن گزرا ہے۔ سب لوگ حیرانی سے اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ وہ نوجوان فوراً پلٹا کہ شہر سے نکل جائے کہ لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اس سے اصل واقعہ دریافت کرنے لگے۔ لوگوں کے نرمی سے پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ کون ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور فلاں بادشاہ کے خوف سے وہ بھاگ کر ایک غار میں جا کر چھپے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ 309 سال پہلے بادشاہ دقیانوس کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب وہ نوجوان مطمئن ہو گیا اور انہیں لے کر اپنے غار تک آیا۔ کئی لوگ اس نوجوان کے ساتھ اس غار تک پہنچے۔ اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے غار کے دہانے پر بہت سے لوگوں کا شور سنا تو سمجھ گئے کہ دقیانوس کی فوج انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ لوگوں نے غار کے قریب پہنچ کر تانبے کا صندوق بنیادوں سے نکال کر تختی پڑھی۔ اس تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تختی پر لکھا تھا، یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں چھپ گئے ہیں۔ دقیانوس بادشاہ نے اس غار کے دہانے پر ایک دیوار کھڑی کرا دی۔ ہم یہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جب یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال سے واقف ہو جائیں۔ لوگوں نے اس واقعہ کی اطلاع بادشاہ بیدروس کو دی۔ بادشاہ فوراً اپنے امراء کے ساتھ غار کے پاس آیا۔ اصحاب کہف غار سے نکل کر بادشاہ سے گلے لگ کر ملے اور اسے اپنی داستان سنائی۔ بیدروس سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ پھر اصحاب کہف بادشاہ کے ساتھ اس کے محل میں تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے انہیں اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ نوجوانوں نے کہا، اب ہمیں مزید زندگی نہیں چاہیے۔ وہ واپس اپنے غار میں آ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ انہیں اپنے پاس بلا لے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ اللہ نے ان سب کی درخواست منظور کر لی۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔
بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا ایک صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس پر رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کو غار کے دہانے پر جانے کی جرأت نہ ہو سکی، مگر بادشاہ بیدروس نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سال میں ایک دن مقرر کیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے، جو عبرت والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔